السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام پردہ نشین خواتین و حضرات، کل ایصال ثواب کو لے کر ہم نے بیان کیا تھا کہ ایصال ثواب کیا ہے اور کسے کہا جاتا ہے، ایصال کے معنی کیا ہیں اور ثواب کے معنی کیا ہیں اور یہ کیا عمل ہے۔ تو آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایصال ثواب زندہوں کو پہنچانا ہو یا مرداؤں کو پہنچانا ہو، دونوں ہی کو پہنچانا ہوتا ہے، زندہ اور مردہ۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم زندگی ہی میں اپنے مرنے والے کو اتنا ایصال ثواب کر دیں کہ جب اس کی موت واقع ہو تو وہ ایمان اور عزت کے ساتھ ہو۔ قبر میں مردے کے پہنچنے سے پہلے اس کے لیے اتنا سرمایہ اکٹھا ہو جانا چاہیے کہ مردے کو قبر میں پریشانی نہ ہو۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے سنیے کہ پولیس والے آئے اور کسی انسان کو، کہ آپ کے بھائی بہن کسی رشتہ دار کو اٹھا کر تھانے لے گئے۔ اب ہماری عقل بندی یہ کہتی ہے کہ ہم فوری طور پر حرکت میں آ جائیں، فوری طور پر، اور جو بھی اپنی طاقت ہے اس طاقت کو لگا کر سرکاری ادھیکاریوں سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کو جو اپنی کارروائی کرنی ہے آپ کیجئے، ہم قانون کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے یہ سرمایہ آپ کے لیے ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے انسان کو جو تم اٹھا کر کے لائے ہو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی مار پٹائی اور سختی نہ ہو، باقی جو کارروائی آپ کو کرنی ہے آپ کیجئے۔ تو عقل مندی تو یہ کہتی ہے، اور بے وقوفی یہ کہتی ہے کہ انسان کو اٹھا کر لے گئے، ہم حرکت میں نہیں آئے اور اس کو وہاں جا کے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، اچھا ریمانڈ چڑھا دیا گیا، اور اس وقت پہنچ رہے ہیں اپنی طاقت کو لے کر کے جب وہ بالکل اپنی زندگی سے معذور ہو چکا، صحت سے بھی گیا، عزت سے بھی گیا، جان سے بھی گیا، تو اب حرکت میں آنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب تمہاری یہاں کسی کی موت واقع ہو تو تمہیں چاہیے کہ قبر کے میں مردے کے پہنچنے سے پہلے اتنا سرمایہ اس کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے کہ جب قبر والی زندگی شروع ہو، قبر کی کارروائی شروع ہو، تو مردے پر عذاب نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم مردے کو
قبر میں دفنا کر قبر کو پلین کر کے واپسی آتے ہیں تو 40 قدم آتے ہیں کہ مردے کے اوپر کارروائی شروع کی جاتی ہے. یعنی منکر اور نکیر جو فرشتے ہیں یہ آ جاتے ہیں اور مردے کی روح کو نکال کر اس کے جسم میں پیک کرتے ہیں، اس کے جسم میں چھوڑ دیتے ہیں، جس سے کہ مردہ قبر میں اٹھ کر کے بالکل حاضر دماغ بیٹھتا ہے اور تندرست بیٹھتا ہے. چاہے وہ بوڑھا مرا ہو یا اس کا انتقال اس حالت میں ہوا ہو کہ وہ دماغی توازن اس کا خراب ہو، ان پڑھ ہو، کتنا بھی بیمار ہو، جب قبر میں اس کو اٹھایا جائے گا، قبر کی کارروائی شروع کی جائے گی تو وہ بالکل تندرست اور نوجوان ہوگا. تو وہ جو کارروائی ہوتی ہے اصل وہی ہوتی ہے. اسی کارروائی کے لیے ہمیں اپنے انسان کو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم قبر میں پہنچنے سے پہلے اتنا سرمایہ اس کے لیے اکٹھا کر دیں کہ اس کو جب قبر کی کارروائی شروع ہو تو اسے خوشی محسوس ہونی چاہیے. اب اس کی تفسیر اگر ہم بہت لمبی کرنا چاہیں تو لمبی بھی کر سکتے ہیں. خیر انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ قبر والی زندگی جو ہے وہاں پر کارروائی کس قسم کی ہوتی ہے، موت کیسے آتی ہے اور موت کے فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے انسان کو لے کر کے جاتے ہیں اور روح کہاں پہنچتی ہے، پھر قبر میں کہاں سے لا کر کے واپسی کی جاتی ہے، پھر قبر والی زندگی کے بعد میں کیا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی آگے چل کے. ابھی فی الحال سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بیچ سے جو انسان جا چکا ہے، جس کی موت واقع ہو چکی ہے، وہ اللہ رب العزت کے حوالے ہو چکا ہے. جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہو، جسے قبر میسر ہوئی ہو، اسے قبر میں دفنا دیا گیا ہو، تو اب اس کے لیے ہمیں ایصال ثواب کس طرح اور کیا کرنا ہے. تو ایک بات یہاں پر آ کر کے سمجھانی بہت ضروری ہے کہ شیاطین بہت شاطر ہوتے ہیں، بہت دماغدار ہوتے ہیں. شیاطین کا علم ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں آسانی سے گمراہ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. وہ اگر شیاطین ہم سے آ کر کے یہ کہے کہ آپ اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب مت کرو، تو ہم اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی ہمارا دشمن ہے، ہمارے مرنے والوں کا دشمن ہے. بھلا ایصال ثواب کرنے سے تو انسان کو راحت ملتی ہے، انسان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ایصال ثواب کے لیے منع کر رہا ہے. تو ہم سمجھ جائیں گے یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. جس طرح کوئی انسان اگر آپ سے یہ کہنا اعوذ باللہ کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی، آپ نماز مت پڑھیے، یہ تو غلط عمل ہے، قرآن کی تلاوت مت کیجیے، اللہ کا ذکر مت کیجیے، تو ہم اس پر لعنت بھیجیں گے کہ اللہ کرے تو اس پر لعنت ہو اور تو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو ہماری بربادی کا سبب بننا چاہتا ہے. اسی طرح سے شیاطین نے بھی ہم کو یہ بات بالکل نہیں کہی کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرو، بلکہ شیاطین نے ہم کو یہ سمجھایا کہ تم مرنے والوں کو ایصال ثواب ضرور کرو، لیکن اس کے اندر کام وہی کرو گے جو اللہ کہے گا اور نبی کا طریقہ ہے، تو تمہارا ایصال ثواب قبول ہوگا اور مردے کو بھی پہنچے گا اور تمہیں بھی حاصل ہوگا. لیکن اس کے اندر تھوڑا سا طریقہ میرا داخل کر لو تاکہ میری بھی سنت ادا ہو جائے اور تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا جائے اور تمہارے مردوں کو بھی ثواب نہ پہنچ سکے اور تم بے فکر ہو جاؤ تم کہ ہم نے اپنے مردے کو ثواب پہنچا دیا، جب تمہیں ہی کچھ نہیں ملا تو مردے کو کیا ملے گا. اس طرح سے میری کامیابی ہوگی اور تم سب کے سب میرے ساتھ جہنم میں جانے کے لائق ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے؟ اسی لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو چیز ہمیں اللہ ہی سے لینی ہے اور اللہ ہی کے ذریعے مردے کو یعنی اس کی روح کو پہنچانی ہے،
تو پھر کام بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ کام ہو اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ شامل ہو، اور اس کے اندر کوئی بھی بدعت، کوئی شرک شامل نہ ہو۔ شرک اور بدعت کس گناہ کو کہتے ہیں، یہاں پر یہ بھی سمجھتے چلیں۔ آج کے بگڑتے ہوئے ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں لمبی لمبی داڑھی والے، اونچی اونچی ٹوپی والے نمازی حاجی حضرات، کہ یہاں بھی بدعت کو بڑی خوبصورتی سے انجام دیا جا رہا ہے، اور وہ بدعت کو بدعت نہیں سمجھ رہے۔ شرک اس گناہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ یہ شرک بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی لمبی بات ہو جائے گی۔ اصل چیز ہے بدعت۔ بدعت ایک ایسا گناہ ہے، شرک اور بدعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک میرا بندہ بدعت سے توبہ نہ کر لے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور بدعت جب انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے تو اس کی نحوست سے انسان کا ایمان تک ختم ہو جاتا ہے۔ اندر سے ایمان ختم ہو چکا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، داڑیاں بھی ہے، ٹوپیاں بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اخلاق بھی گندے ہیں، گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے، لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں، رشتہ داروں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے بھی کرا رہے ہیں، چغلی ہے، غیبت ہے، حرام روزی ہے، حرام طرح سے چلنا ہے، یہودی و نصاراؤں کے پہناوے ہیں، یہودیوں والی زندگی ہے، یہودیوں والی گرہستی ہے، یہودی والا گھرانہ ہے، یہودیوں والا بازار ہے، یہودیوں والے کام ہیں، یہودی والی کمائی ہے، یہودیوں کی طرح کھانا ہے، کھڑے ہو کے کھانا، کھڑے ہو کے پینا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ترک کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا قتل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اللہ نے اس کو مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ماں باپ اور خاندان ہے، اس لیے وراثتی مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ ایمان کی حالت میں وہ نماز بھی پڑھتا تھا، حج بھی پڑھتا ہے، جسے منافقانہ حرکت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس وقت کے منافق نماز بھی پابندی سے پڑھتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے نکلتے بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی کے لیے بیج بویا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی مخالفت چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے، اور مذہب اسلام کی۔ تو اس لیے اس گناہ کو، بدعت اس گناہ کو کہتے ہیں جس کام کا مذہب اسلام سے، یعنی اللہ کے نبی کی شریعت پاک سے، اللہ کے نبی کی حیات طیبہ سے، اللہ کے قرآن سے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے جو کام ثابت نہیں ہوتا، اسے اس کام میں، یعنی کسی دین کے کام میں شریک کر کے اپنے اوپر لازم سمجھ لینا، اس حرکت کو بدعت کہا جاتا ہے، جس کے کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ بدعت ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی لعنت ہے کہ انسان جب اس کام کو انجام دیتا ہے تو عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہے، گناہ سمجھ کر انجام نہیں دیتا۔ اور معافی کی توفیق ان کاموں میں ہوتی ہے جس کو ہم گناہ سمجھ کے کرتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، یہ واقعی غلط ہے، ہم اپنی جگہ پہ غلط ہے، ہمیں رب العالمین سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور انسان معافی مانگتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، انسان کو معاف کر دیتی ہے۔ لیکن جب ہم بدعت عمل کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ معافی کی ہمیں ہدایت نہیں ملتی، اس حد تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس لیے وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے، اور میں بھی اس پوری طرح مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں، آپ سبھی حضرات کو خوب اچھے سے علم ہے کہ میں کرسے سے بیمار اور کمزور چل رہا ہوں،
کافی لمبی بات ہو جائے گی. میں سوچتا ہوں کہ مجھ پر بھی زور نہ پڑے اور آپ کو بھی کچھ علم حاصل ہو جائے اس معاملے میں. تو انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی روزانہ تھوڑی تھوڑی بات آگے رکھی جائے گی، اور آپ کو سمجھنا ہے. اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو مجھے آپ اس کے لیے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی اور اس سوال کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. آپ کامنٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نے ہمت و صحت نصیب فرمائی تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. آپ سبھی حضرات سے خصوصی طور پر دعا کی درخواست ہے. میں وفاء الرحمان خان نجیب آبادی نام لے کر اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلوں کو آسان فرمائے اور مجھے صحت مند عطا فرما دے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ علامہ حضرت مولانا قاری عتیق احمد خان قاسمی نجیب آبادی دامت برکاتہم یہ میرے والد محترم ہیں. میں ان کا چوتھے نمبر کا بیٹا ہوں، فرزند ہوں، اور حضرت والا ضعیفی کی عمر سے گزر رہے ہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں، کمزور بھی ہیں. حضرت والا کے لیے اللہ سے خصوصی طور پر دعا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرما دے. حضرت والا کا سایہ ہمارے سروں پر بہت ضروری ہے. یہ امت کا سرمایہ ہے، خزانہ ہے امت کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے حضرت والا سے قلمی خدمت بہت زیادہ لی ہے امت کے لیے. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی حضرت کو ہمت عطا فرمائے تاکہ ہماری خدمات کو آپ انجام دیتے رہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. جن حضرات کو میرا یہ بیان سمجھ میں آئے وہ اسے لائک بھی نہیں کر سکتے تو مت کیجیے، لیکن مہربانی کر کے آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ اور ساتھیوں کے پاس یہ بات پہنچ سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.